الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، اسلامی سال کا یہ عظیم مہینہ جو ماہ شوال کے نام سے موسوم ہے، اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت اپنی جگہ کہ پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی خوش نصیب انسان ماہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا
اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ گویا اس نے سارا سال ہی روزے رکھے ہیں۔ پھر اس میں لازم نہیں ہے کہ مسلسل رکھیں، پہلا دوسرا چوتھا پانچواں چھٹا، بلکہ پورے مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ ایک آج رکھیں، پھر 2 دن بعد رکھیں، پھر 4 دن بعد رکھیں۔ تو ماہ شوال کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہونے والا ایک عظیم معرکہ جو اسلام اور کفر کا دوسرا بڑا معرکہ تھا، جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ماہ شوال میں پیش آیا۔ اس نسبت سے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں غزوہ احد کے بارے میں چند ایک معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھ کے یہ ذکر خیر سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ غزوہ بدر میں جب کفار کو ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، 70 لوگ مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو باقی بچے وہ میدان چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے، اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جنہیں اپنی سرداری اور چودراہٹ پہ بڑا فخر اور گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اندر وہ سب کچھ مٹی میں ملا دیا۔ جس وقت یہ باقی ماندہ لوگ مشرکین مکہ کے مکہ مکرمہ میں پہنچے تو ان کے دل و دماغ کے اندر انتقام کی آگ انتہائی عروج پہ بھڑک رہی تھی، اور پھر انہوں نے مختلف قسم کی قسمیں اٹھائی۔ کسی نے کہا کہ جب تک میں اپنے مقتولین کا بدلہ نہیں لوں گا میں نے چارپائی پہ نہیں سونا۔ کسی نے قسم اٹھائی میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کسی نے کہا سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، خوشبو نہیں لگاؤں گا۔ مطلب یہ کہ مکمل مصمم ارادہ ان کا کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہی لینا ہے، کہ یہ چند ایک لوگ مٹھی بھر اور ہم ہزاروں کی تعداد میں گئے اور انہوں نے ہمیں ناکو چنے چبوا کے مدینہ سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو جہل کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کی سرداری کی کمان سنبھال لی اور اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی عورت اپنے مقتولین پہ روئے گا نہیں، اس لیے کہ رونے سے 2 نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ رونے کے بعد انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ کسی نے رونا نہیں ہے، ہم نے انتقام لینا ہے اور مسلمانوں سے بہترین کر کے بدلہ لینا ہے۔ وہ جو قافلہ شام سے تجارت والا واپس آیا تھا مکہ مکرمہ، اس قافلے میں جتنا بھی سامان تجارت تھا، یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گا۔ یہ سارے کا سارا مال
مسلمانوں کے خلاف اور ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ابو سفیان کا اعلان کرنا تھا، سارے کے سارے مشرکین عرب اس بات پر ایگری ہوں گے اور متفق ہوں گے کہ جی ہمیں یہ بات منظور ہے، ہمیں اپنے تمام تر مقتولین کا انتقام لینا ہے کہ یہ سارا مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر اس کا منظر بیان فرمایا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور پھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو کیسے خاک میں ملایا۔ قرآن مجید کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ فرمایا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جائے، منع کیا جائے، ڈرا کے، دھمکا کے، قتل کر کے، ان کے مال کو ضائع کر کے انہیں اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتلا رہا ہوں فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ فرمایا کرنے دے مال خرچ، ان کا مال خرچ کرنا میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوں یہ باعث ندامت اور حسرت ہوگا، مال بھی چلا جائے گا، ثم یغلبون پھر یہ مغلوب بھی ہو جائیں گے، فتح بھی نہیں ملے گی، مال بھی ختم، جانے بھی ضائع اور فتح بھی ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ فرمایا انہوں نے مکمل ارادہ کیا ہم نے سارا مال مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ قریش نے تیاریاں شروع کر دی، 3000 کا لشکر تیار ہوا، 3000 کے لشکر کے ساتھ 15 عورتیں بھی ساتھ چلی، جن کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی کہ آپ نے رزمیہ اشعار پڑھنے ہیں، اپنے جوانوں کو جوش دلانے کے لیے طرح طرح کی اٹکیلیاں ان کے سامنے کرنی ہیں، اور اس لیے بھی کہ جب عورتیں ساتھ ہوں گی، عورتوں کی بے حرمتی کی وجہ سے ہمارے نوجوان بڑی غیرت کے ساتھ لڑیں گے اور پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لشکر میں 700 زرہ پوش نوجوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں شامل، کل 3000 کا لشکر انتہائی کرو فر سے ابو سفیان بن حرب کی قیادت کے اندر 5 شوال 3 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فوراً یہ ایک میسنجر کو لیا، ایک آدمی کو لیا اور اسے یہ سارا پیغام ایک چھوٹے سے کاغذ پہ لکھ کے کہا جلدی سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر تک اطلاع پہنچا دی جائے۔ میرے پیارے پیغمبر کو خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، مشورہ شروع ہو گیا، فرمایا بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا جو بڑے بڑے کفار صحابہ کرام انہوں نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر ان کا انتظار کرنا چاہیے، آ جائے مدینہ کے قریب، ہم مدینہ کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرا مشورہ
وہ نوجوان جو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے، ان میں انتہائی جذبہ جہاد کا اور شہادت کا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارا تو مشورہ یہ ہے ہمیں باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، مشرکین مکہ کیا سمجھیں گے، مسلمان بزدل لوگ ہیں، مسلمان بزدلی کی وجہ سے مدینہ کے اندر رہ گئے، باہر نہیں نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران اپنا ایک خواب بھی سنایا، فرمایا میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے، فرمایا کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور دوسری بات میری تلوار کا سرا تھوڑا سا شکستگی کا شکار ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا میں اپنا ہاتھ اپنی زرہ کے اندر داخل کرتا ہوں۔ فرمایا اس کی تعبیر بھی میرے پیارے پیغمبر نے فرمائی، فرمایا جو گائوں کو ذبح کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ کرام شہید ہوں گے، اور دوسری بات وہ جو تلوار کے سرے پہ شکستگی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی شہید ہوگا، اور تیسرے نمبر پہ یہ جو محفوظ زرہ ہے جس میں میں نے اپنا ہاتھ داخل کیا ہے اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بھی سنایا، لیکن صحابہ کرام سامنے نوجوان بڑے جوشیلے ہیں، کہتے یا رسول اللہ میں باہر نکلنا چاہیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے چچا، حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہیں جو مدینہ سے باہر جانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکابر صحابہ کرام کا مشورہ دیکھا آپ نے تیاری کا حکم فرما دیا، فرمایا چلو تیاری کرو ہم مدینہ سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ 11 شوال جمعے کا دن ہے، میرے پیارے پیغمبر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں تشریف لے گئے، پھر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ عصر کے بعد میرے پیارے پیغمبر نے گھر جا کے جنگی لباس زیب تن فرمایا، زرہ پہنی، سر پہ امامہ باندھا، اور پھر اپنی تلوار حمائل فرما کے باہر تشریف لائے اور فرمایا چلو اب تیاری ہے جناب، چلتے ہیں میدان کارسار کی طرف۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم مدینہ رہ جاتے ہیں، باہر جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ کسی بھی اللہ کے پیغمبر کو مناسب اور شایان شان نہیں ہے ان کے، فرمایا جب ایک دفعہ جنگ کا لباس پہن لے پھر جنگ کیے بغیر اسے اتار نہیں سکتے، فرمایا اس لیے اب تیاری ہو گئی، ہم نے جنگ پہ جانا ہی جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل رہے ہیں، 1000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، میدان احد کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب احد کے قریب پہنچے ہیں تو کیا دیکھنے میں آیا، فرمایا سامنے 3000 کا لشکر ہے۔ اس سے پہلے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے باہر آئے تو آپ نے اپنے سارے لشکر کا جائزہ لیا، اور لشکر کا جائزہ لے کے اس میں جو چھوٹے بچے تھے ان کو حکم فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں، بچوں پہ جہاد لازم نہیں ہے، اگر کوئی معذور آدمی ہے اس کو بھی حکم فرمایا آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے قد ہیں اور ساتھ میں معصوم بچے بھی ہیں، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رافع بیٹا چلا جا واپس، آپ کا قد بھی دیکھیں اور ساتھ میں عمر بھی دیکھیں، آپ جہاد پہ تشریف نہ لے آئے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کے فرمایا انگلیوں پہ کھڑے ہو کے اوپر اپنا سر کیا، کہتے یا رسول اللہ دیکھیے گا میرا قد کتنا اونچا ہو گیا ہے، فرمایا یہ ساتھ والے کے برابر ہو گیا، اس لیے اب تو مجھے اجازت دے دے میں آپ کے ساتھ جہاد پہ آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر
جذبہ دیکھا، فرمایا چل رافع تجھے اجازت ہے۔ دوسرے ایک صحابی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے وہ بھی بچے ہیں، آپ نے فرمایا سمرہ واپس چلے جائیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رافع کو اجازت مل گئی، مجھ سے جسامت میں بھی کمزور ہے، قد بھی مجھ سے چھوٹا ہے، فرمایا رافع سے میری کشتی کروا لے، دیکھیں کون جیتتا ہے، پتہ چل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کروائی، حضرت سمرہ نے حضرت رافع کو اٹھا کے زمین پہ مارا، فرمایا یا رسول اللہ دیکھیں میری کتنی طاقت ہے، فرمایا یہ جذبے جہاد، فرمایا کس طریقے سے صحابہ کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرما دی۔ فرمایا ایک اور صحابی ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا صحابی ہے اور بوڑھے بھی ہیں، ساتھ کے اندر ایک ٹانگ سے لگڑے بھی ہیں، فرمایا 4 بیٹے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ احد میں شریک ہیں، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، بیٹے اصرار کر رہے ہیں ابا جی آپ معذور بھی ہیں، ساتھ کے اندر آپ بوڑھے بھی ہیں، آپ پہ جہاد پہ جانا فرض نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں، آپ ہمارے ساتھ نہ آئیں۔ اللہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹوں کا اصرار اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے چلے گئے، فرماتے یا رسول اللہ یہ مجھے نہیں جانے دیتے جہاد پہ، آپ انہیں سمجھائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کہتے تو ٹھیک ہے کہ آپ پہ جہاد لازم اور فرض نہیں ہے، 4 بیٹے آپ کے جہاد میں جا رہے ہیں، اس سے اور آپ اللہ تعالیٰ سے بڑی خوش بختی کیا مانگتے ہیں؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میرے پیارے پیغمبر سے کہتے ہیں واللہ انی لأرجو ان اتا بعرجتی حاضی فی الجنہ، یا رسول اللہ ایک خواہش دل میں چھپا کے جا رہا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ اسی لنگڑے پن کے ساتھ میں جنت کے اندر چلنا چاہتا ہوں، اسی لنگڑے پن کے ساتھ میں جنت میں پہنچنا چاہتا ہوں، فرمایا آپ مجھے جنت سے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جی اجازت ہے آپ آ جائیں، فرمایا یہ بھی ساتھ ہو لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا، غزوہ احد میں پہنچے، فرمایا صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، فرمایا ایک ٹانگ پہ اچھل اور کود کے جناب جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور جناب چھلانگے لگا کے حملے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اتنا بہادری سے لڑے، فرمایا ایک ٹانگ پہلے سے نہیں ہے۔ پھر مشرکین مکہ نے دیکھا یار ہے تو معذور لیکن ہمیں تو لیے جا رہا ہے، فرمایا گھمسان کے رن میں آگے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ آپ علیہ السلام غزوہ احد ختم ہوا، آپ نے فرمایا چلو تیاری کرو، دیکھو صحابہ کرام میں کون کون شہید ہوا ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جسم پہ بے شمار زخم لیے ہیں، آپ نے فرمایا ان کے بیٹوں میں سے جو بچے ہیں فرمایا چلو لو ان کو اپنے ساتھ اور جا کے مدینہ منورہ کے اندر دفن کرنا ہے۔ فرمایا ان کو ایک اونٹنی پہ سوار کیا گیا، ان کی لاش کو، فرمایا جب مدینہ کی طرف رخ کر کے چلاتے ہیں اونٹنی چلتی نہیں ہے، احد کی طرف رخ کرتے ہیں تو اونٹنی چلنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جا کے ان کے گھر والوں سے کہ جس وقت یہ گھر سے نکل رہے تھے زبان میں کیا الفاظ تھے، پوچھا گیا تو بتایا یا رسول اللہ آخری خواہش یہ لے کے گئے، فرمایا مولا تیرے راستے میں جا رہا ہوں، مجھے شہادت بھی دینا اور شہادت کے بعد مجھے واپس گھر نہ لے کے آنا، فرمایا یہ میری خواہش ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم فرمایا بالکل خواہش اس کی پوری کرو، اور احد کے میدان میں ہی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا جائے۔ اور ساتھ میں میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا
फरमाया वलक़द रायतुहु यताबि अरजतिन फिल जन्ना, फरमाया मेरे सहाबा मैंने हजरत अमर बिन जमू को देखा है उसी लंगड़ी अपनी टांग के साथ जन्नत में दौड़ लगा रहे थे। अल्लाहु अकबर। तो ये सहाबे किराम का जज्बे जिहाद, जा रहे हैं ग़ज़वे ओहद की तरफ। जब ओहद के करीब पहुंचे, सामने 3000 का लश्कर नजर आ रहा है, इंतहाई असले के साथ लैस होके आए हैं। और मैं मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई जैसे ही देखा ना 3000 का लश्कर अपने 300 साथियों के साथ उसी जगह से वापस मदीना आ लिया। कहते हम तो पागल नहीं है, हमारा तो अभी अकल है। मुसलमानों की तादाद 1000, कुफार 3 गुना ज्यादा, हम तो इतने पागल नहीं हुए, हम इनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 300 अपने मुनाफिकीन जो उसके साथी थे उनको लेके मुसलमानों का साथ छोड़ के वापस मदीना की तरफ चला, और जाते जाते मुसलमानों को ये कह गया, देखो तुम्हारे बच्चे भी हैं, बीवियां भी हैं, जान होगी तो सारा कुछ होगा। कोई पागल है जो इतने बड़े लश्कर से लड़ने के लिए तैयार हो के आप आ गए। मेरा मशवरा तो ये है, जान बचाओ और मेरे साथ वापस मदीना में आ जाओ। मकसद ये था उसका कि हम 300 लोग जा रहे हैं, पीछे बाकी मुसलमानों के हौसले भी पस्त हो जाएंगे। बहरहाल 700 सहाबा किराम मेरे पैगंबर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान से पहले फरमाया तरतीब लगाई है, और तरतीब लगाने से पहले सहाबा किराम के सामने अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जान कुर्बान करने के फजाइल बयान फरमाए। फरमाए दुनिया में आने का मकसद आपका ये है अल्लाह ताला की रजा हासिल हो जाए और दुनिया कायनात में रब का कलेमा बुलंद हो जाए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी हो जाए। तो इससे बेहतर और तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे सहाबा अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान कर जाओ और हमेशा की कामयाबियां हासिल हो जाएंगी। मेरे प्यारे पैगंबर ने ये ऐलान फरमाया। अब सहाबे किराम की तरतीब दी जा रही है। मेरे प्यारे पैगंबर कैसे? फरमाया मदीना मुनव्वरा को मेरे प्यारे पैगंबर ने अपने सामने रखा, जबले उहद को अपनी पुष्ट की तरफ रखा, और फिर ये दरमियान में मैदान है, इसमें तरतीब लगाना शुरू फरमाई है। फरमाया सामने जबले रुमात है, उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को मुकर्रर फरमाया। फरमाया ये 50 तीर अंदाज और उनका कायद और लीडर बनाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। फरमाया आपने यहाँ ठहरना है, हमें शिकस्त हो या फतह हो, कुछ भी हो जाए, किसी सूरत में आपने ये जगह और ये पहाड़ी छोटी को नहीं छोड़ना। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी 3 हिस्से किए लश्कर के, ये मेमना, ये मैसरा, ये आगे वाला, ये पीछे वाला, ये दाएं वाला, ये बाएं वाला। फरमाया ये सारा तरतीब देके फिर उस दिन हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लामी झंडा थमाया गया, आपके हाथ में रहेगा। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दौरान अपनी तलवार लेके सामने आए सहाबे किराम के। फरमाया बताओ मेरे सहाबा, आज इस तलवार का हक कौन अदा करेगा? कौन इस तलवार का हक अदा करेगा? हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और फरमाया या रसूल अल्लाह जरा बतलाइएगा इस तलवार का हक क्या है? मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया इस तलवार का हक ये है, फरमाया ये जिसके हाथ में आए अल्लाह के दुश्मनों को काटते 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 इसमें खम पड़ जाए, और दूसरे नंबर पे फरमाया इसका चलाने वाला अल्लाह के दुश्मनों के सामने पीठ फेर के ना भाग जाए। हजरत अबू दुजाना फरमाते या रसूल अल्लाह ये मैं वादा करता हूँ इसका हक अदा करूंगा, ये मेरे हवाले कीजिएगा। मेरे प्यारे पैगंबर की तलवार लेके हजरत अबू दुजाना को भी साथ में आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ लश्कर कुरैश, उन्होंने भी अपनी तरतीब दी।
فرمایا میمنہ پہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا فرمایا اس کو رکھا، اور میسرہ پہ اکرمہ بن ابی جان یہ بھی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، فرمایا اس کو رکھا، اور پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے ہاتھ میں رکھی، اور اس کے علاوہ تیر اندازوں کی قیادت عبداللہ ابن ربیعہ کے ہاتھ دی، اور ان کا جھنڈا بنو عبد الدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے حوالے کیا، اور اس سارے کی ساری سپہ سالاری ابو سفیان کر رہا ہے۔ اور میں مردوں کو علاوہ قریشی عورتیں بھی ان کے ساتھ جنگ میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو جوش دلانے کے لیے رزمیہ اشعار اور رجزیہ اشعار بھی کہہ رہی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں نحن بنات تاریکی نمشی علی النمارکی ان تقبلوا نعانکی ونفرش النمارکی او تدبروا نفارکی فراق غیر وامکی۔ کہتی ہے ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں جو نرم نرم فرشوں پہ چلتی ہیں، اگر تم دشمنوں پر ٹوٹ پڑو گے تو ہم تمہیں اپنے گلے لگا لیں گی اور تمہارے لیے اپنے آپ کو بستر بنا دیں گے۔ او تدبرون فارقی فراق غیر وامکی، اور اگر تم نے اپنی بزدلی دکھائی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو ہم تمہیں کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیں گے، ہمیشہ کے لیے آپ کو جدا کر دیں گے۔ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے مشرکین عرب ان کے ہاں مقبول ترین مشغلہ کیا تھا؟ شراب پینا ہے یا پھر زنا کرنا ہے، بدکاری کرنا ہے، اس لیے وہ عورتوں کی طرف زیادہ میلان رکھتے تھے۔ فرمایا یہ مشرکین کا حال۔ دوسری طرف اب آمنے سامنے دونوں فوجیں آ گئی، ادھر مسلمان صرف 700، سامنے 3000 کا لشکر ہے۔ فرمایا سب سے پہلے مبارزت شروع ہوئی ہے۔ فرمایا ایک طرف سے مشرکین عرب میں سے ایک آدمی باہر آیا، سب سے پہلے آنے والا جس کا نام ابو عامر راہب تھا۔ فرمایا جو عیسائیوں کے اندر بہت بڑا پیر مانا جاتا تھا، اور اسلام سے قبل زمانے جاہلیت کے اندر قبیلے اوس والے اسی کی ابتدا کرتے تھے۔ ابو عامر باہر آیا اور آ کر اس نے اعلان کیا یا معاشر الاوس انا ابو عامر، اے اوس قبیلے والوں تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں آپ کا پیر، آپ کا راہب ابو عامر آپ کے سامنے آ گیا، بتاؤ مجھے جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ مقصد کیا تھا؟ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ قبیلہ اوس والے میری ابتدا کرنے والے تھے، جیسے ہی سامنے آؤں گا یہ فوراً اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کے میرے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن انصار مدینہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ انعم اللہ بک عینا یا فاسق، اے نافرمان خدا، اے فاسق خدا، ہم آپ کی طرف آنے والے نہیں ہیں، اور ہم آپ کے لیے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو کبھی بھی ٹھنڈا نہ کرے، مطلب ہے آپ کو فتح نصیب نہ ہو۔ جیسے یہ جواب سنا ہے پر میں اپنا سموں لے کے ابو عامر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ اونٹ پر سوار ہو کے نکلا اور آ کے کہتے حل من مبارز، ہے کوئی میرے سامنے مقابلہ کرنے والا تو آئے۔ فرمائے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے شیر کی طرح جھپٹے ہیں اور اونٹ پہ جا کے سوار ہوئے اور تلوار کے ایک ہی وار سے ذبح کر کے اونٹ سے نیچے گرا دیا ہے۔ مسلمان منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے آواز جناب فضا میں گونج رہی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت زبیر کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی حواری بنایا ہے، فرمایا میرا حواری حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے نقد انعام عطا فرمایا۔ فرمایا مبارزت ہو رہی ہے، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، جو بھی باہر نکلتا ہے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا کے جاتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد اب جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے اندر پھر مبارزت ختم
اور جناب اتنی زیادہ شدید جنگ، پتہ ہی نہیں چل رہا جناب کیا سے کیا کٹے جا رہے ہیں مشرکین عرب۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتلائیے گا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اگر جاؤں تو کیسے جاؤں گا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چچا حمزہ تھوڑا حوصلہ کر لے، میں نے اپنے پاپا کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، بتانے والوں نے مجھے بتائے آپ کے والد کی شکل و صورت اور حضرت امیر حمزہ بالکل ایک جیسے ہیں، دل میں خواہش ہے زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ زندگی گزارو، والد کو تو نہیں ملا، چلو آپ کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہے۔ حضرت امیر حمزہ تھوڑی سی دیر بعد پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا بتلائیے تو صحیح، یہ میرے ہاتھ کے اندر کھجور کے دانے، فرمایا یہ میں کھجور کے دانے کھاؤں، یہ پہلے کھا لوں گا یا جنت میں پہلے پہنچ جاؤں گا؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او اللہ کے پیارے بندے، او میرے چچا امیر حمزہ اتنی بڑی بات کہہ دی، میں پیغمبر تیرا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر جنت اتنی قریب ہے، میں یہ کھانے سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں گا، پھر یہ کھجور کے دانے آپ رکھیے گا، کسی اور کے کام آ جائیں گے۔ اور پھر نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور جناب جا کے میدان کارساز میں کود پڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اس طرف جاتے ہیں تو جناب لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہیں۔ فرمایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ میرے چچا کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے چچا کی حفاظت فرما۔ ساتھ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے مشرکین مکہ کے جناب ان کے کافروں کے اندر ان کی صفوں میں گھسے جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابو دجانہ کی زبان پہ اشعار ہے، فرماتے ہیں ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفی لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمائے سن لو ساری دنیا کے لوگوں ان الذی آہدنی خلیلی، میں نے اپنے خلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے۔ وَنَحْنُ بِالصَّفِي لَدَى النَّخِيلِ، یہ پہاڑ کے دامن میں جناب نخلستان ہے، بڑا کھجوروں کا باغ ہے جس میں وعدہ کر کے آیا ہوں، اور وعدہ یہ کر کے آئے اللہ اقوم الدہر فی القیول، فرمائے جان تو چلی جائے گی، دنیا ختم ہو سکتی ہے، ابو دجانہ کبھی پیٹ پھیر کے واپس نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں حضرت امیر حمزہ، یہ دونوں شیر جا رہے ہیں اور جناب ہر طرف تباہی مچا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ دیکھا اب تو کوئی بھی راستہ نہیں ہے، اب کیا بنے گا ہمارا؟ فرمایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن مطعم، یہ ان کا ایک غلام تھا، وحشی بن حرب، فرمایا غزوہ بدر میں طعیمہ بن عدی کے چچا کو قتل کر دیا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اس نے وحشی بن حرب سے کہا اگر تم میرے والد کا بدلہ لے لے آپ آزاد ہوں گے۔ اب اس بدلے کی آگ میں بیٹھا ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جا رہے ہیں، ایک کافر کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ وحشی بن حرب ایک پتھر کے ساتھ چھپے ہوئے، جیسے ہی ساتھ سے حضرت امیر حمزہ گزرے، پیچھے سے جا کے انہوں نے نیزہ مارا ہے حضرت حمزہ کو، جو ان کی ناف سے آگے کی طرف باہر آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تھوڑے سے آگے چلے لیکن زیادہ نہ چل سکے اور پھر لڑکھڑا کے گر گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے وحشی بن حرب نے شہید کیا ہے، قتل کیا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صرف ان کی شہادت سے دکھی نہیں ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کے ساتھ جو ان لوگوں نے سلوک کیا ہے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد پھر انہوں نے حضرت امیر حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا، چہرہ بگاڑ دیا، آنکھیں نکال لی اور ہونٹ اور ناک کو کاٹ لیا، ایون کہ جناب سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے کیا، سینہ چاک کیا، اس میں سے کلیجہ نکالا اور جناب چبا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہوئی، فرمایا چلو صحابہ کرام دیکھو کون کون کس کس جگہ پہ ہے، فرمایا سارے صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا دیکھو میرے چچا حضرت امیر حمزہ کی لاش کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، پہچان ہی نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن اور اپنی پھوپھی کو بلوایا، فرمایا آ کے دیکھو مجھ سے نہیں پہچان ہو رہی۔ انہوں نے آ کے اپنے بھائی کی انگلیوں سے پہچانا، فرمایا یا رسول اللہ میں یہ انگلیاں دیکھ کے پہچان رہی ہوں، یہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اس کے علاوہ دوسرے بڑے صحابی شہید ہونے والے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی شان ہے یہ حضرت حنظلہ یہ ابو عامر فاسق جو راہب تھا یہ اس کے بیٹے ہیں، وہ خود دشمنوں کی فوج میں ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے سچے صحابی حضرت حنظلہ میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ فرمایا ادھر غزوہ احد میں آنے کا اعلان ہوا، ادھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات ہے، اسی دن شادی ہوئی ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ جناب اپنی بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر سے اعلان ہو گیا انفروا خفافا وثقالا، چلو اللہ کے راستے میں نکل رہے، جلدی جلدی آ جاؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں اٹھے اور اپنی تلوار کو سنبھالا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ چل نکلے۔ بیوی کہتی ہے کیوں جا رہا ہے، کم از کم غسل تو کر لے، کم از کم پاکی کی حالت میں تو جا۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں نا اللہ کے پیغمبر کا حکم آ گیا، اگر زندہ بچایا تو پھر خدا کے نہالوں گا اور اگر شہید ہو گیا تو غسل دینے والے خود مجھے غسل دے دیں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا بڑی بہادری سے لڑے اور غزوہ احد کے اندر یہ شہید ہو گئے۔ جب شہادت ہو گئی اب ان کی لاش بھی نہیں مل رہی، صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی، ہو سکتا ہے مشرکین ساتھ لے گئے ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا نہیں کوئی ساتھ نہیں لے گیا، تھوڑا صبر تو کرو ابھی تمہارے سامنے ساری بات آ جاتی ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر میں حضرت حنظلہ کی لاش سب کے سامنے ہے اور دیکھتے کیا ہے، حضرت حنظلہ کی لاش مبارک پہ تازہ پانی کے قطرے موجود ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اس کے گھر سے پوچھ کے آؤ۔ فرمایا اسے نہانے کی حاجت تھی، غسل کرنے کی اس کی حاجت تھی، اسی حالت میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ کی شہادت کے بعد ان کو غسل دلوایا، فرشتوں سے حکم دیا میرے فرشتوں حضرت حنظلہ کو غسل دیجئے گا۔ فرمایا بادلوں کے پانی سے غسل دیا گیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کا لقب فرمایا غسیل الملائکہ۔ اللہ اکبر۔ پہلی دفعہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مشرکین عرب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، وہ جو درے پہ 50 تیر انداز تھے ان میں سے 40 لوگ وہ بھی آ گئے میدان احد کے اندر کہ ہم بھی جناب اب تو فتح ہو گئی اور مال غنیمت اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ اکٹھا کروائیں اور جمع کروائیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور پھر اسی طرف سے جبل رمات کی طرف سے آ کر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب دوبارہ حملہ ہوا اور پھر اچانک سے حملہ اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ فرمایا بہت بڑا نقصان ہوا، یہاں تک کہ میرے پیارے پیغمبر کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوئے، آپ کے منہ مبارک جبڑے مبارک کے اندر فرمایا خود کی 2 لوہے کی سلاخیں چھوٹی چھوٹی وہ بھی اندر گھس گئی، سر مبارک کے اندر زخم ہوا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں صحابہ کرام دوبارہ اکٹھے ہوئے، دوبارہ سے اکٹھے ہو کے حملہ کیا، لیکن اس حملے سے پہلے نقصان بہت ہو چکا ہے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے بشمول میرے پیارے پیغمبر کے، فرمایا بڑے زخمی ہوئے ہیں۔ فرمایا مشرکین عرب خوشیاں منا کے واپس جا رہے ہیں کہ آج تو ہم نے غزوہ بدر کا بدلہ لے لیا، میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ سے ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ جب واپس جانے لگے، جاتے جاتے ابو سفیان نے اعلان کیا بتاؤ کیا تمہارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے پیغمبر احد پہاڑی پہ موجود ہے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور بھی صحابہ کرام۔ میرے پیارے پیغمبر کا جب انہوں نے نام لے کے پوچھا بتاؤ تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہ نہیں ہے، حضرت عمر کو جوش ہے، فرمایا اٹھا جواب دینے کے لیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا نا عمر جواب نہیں دینا، اس لیے کہ میں آپ کو یہاں کسی شخصیت پہ لڑانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے خاموش۔ اس نے دوسرے نمبر پہ کہا بتاؤ کیا تم میں ابو بکر موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا نہیں جواب دینا۔ تیسرے نمبر پہ اس نے کہا کیا تم میں عمر موجود ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جواب نہیں دینے دیا۔ فرمایا اس کے بعد اس نے اگلی بات کہی، فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ تینوں لوگ ختم ہو گئے تو پھر تو ہمیں خوشی کا مقام ہے۔ انہوں نے نعرہ لگایا اولو حبل، حبل زندہ باد، ہمارے خدا حبل نے ہماری مدد کی ہے، آج مسلمانوں پہ ہمیں فتح ملی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بکواس کیا اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل نے ہمیں فتح دی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اٹھو میرا عمر ابن الخطاب، وہ مسئلہ جس کے لیے میں آپ کو یہاں لڑانے کے لیے لایا تھا، فرمایا اس کے خلاف یہ بکواس کر رہا ہے، فرمایا اب تو اس کا جواب دے۔ اولو حبل نہیں بلکہ تو اپنی پوری آواز سے جواب دے اللہ اعلی و اجل، فرمایا اور کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے عظمتوں والا ہے۔ ابو سفیان نے پھر دوسرا کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے ساتھ تو عزا ہے، عزا فقیرنی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اس نے ہماری مدد کی، تمہارے ساتھ نہیں تھی اس لیے تمہاری مدد نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کو جواب کا حکم دیا، فرمایا آپ جواب دے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے جو تمہارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا یوم بیوم بدر، کہتے آج کا دن اور بدر کا دن برابر سرابر ہو گیا، آپ کے بھی 70 مارے گئے، ہمارے بھی 70 مارے گئے تھے، قتلانا و قتلاکم سواؤن، ہمارے اور تمہارے دونوں کے دونوں مقتول برابر ہو گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر اعلان کر لا سواؤن، ہمارے تمہارے مقتول برابر نہیں ہوئے، اس لیے قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے شہید ہونے والے جنت میں، تمہارے مارے جانے والے جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر بڑا دکھ ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 نام لینا آسان ہے، اور پھر ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
فرمایا جو میرے پیارے پیغمبر کو انتہائی محبوب ہے۔ جب یہ غزوہ احد ہو گئی، صحابہ اکرام کو دفن کر دیا گیا، باقی جو ماندہ لوگ تھے واپس آ گئے مدینہ منورہ کے اندر، تو پھر یہ بات تو واضح سامنے آ گئی کہ صحابہ اکرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ منع کیا تھا کہ آپ نے جبل رومات کو نہیں چھوڑنا، بس انہی کی اجتہادی مسٹیک اور خطا کی وجہ سے یہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ ظاہری طور پر تو یہ بات سامنے آ گئی کہ انہی کی خطا کی وجہ سے اتنا بڑا کیا ہوا، نقصان ہوا۔ میرے پیارے پیغمبر بھی کچھ خفا رہنے لگے، اب سنیے گا اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا کہ صحابہ اکرام سے اجتہادی غلطی ہوئی اور اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یہ قرآن مجید کا انداز میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے آپ پریشان نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہوں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں جن صحابہ سے یہ خطا ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، میں اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ میرے پیارے میں آپ کو بھی حکم دے رہا ہوں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے پیارے میں نے بھی معاف کر دیا، آپ بھی انہیں معاف فرما دیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی انہیں معاف فرما دیں، صرف معاف نہیں کرنا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، میں اللہ سے بھی ان کے لیے معافی مانگیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جیسے پہلے ان سے مشورہ کرتے تھے اب بھی ان سے اسی طریقے سے مشورہ کرنا ہے۔ فرمایا جو ہو گیا سو ہو گیا، یہی میں اللہ کو منظور تھا، فرمایا میں نے بھی معاف کر دیا، آپ بھی معاف فرما دیں، آپ بھی۔ اچھا یہاں ایک میں جملہ سنانے لگا ہوں حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اگر توجہ ہو تو پھر سمجھ آئی۔ نانے جی نو ہلاؤ، نانے جی بات سن رہے ہیں آپ میری؟ نانا جی بات سن رہے ہیں؟ سوئے ہوئے ہیں جی۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ سنانے لگا ہوں اسی بات پہ، بہت قیمتی بات ہے۔ فرمایا کہ صحابہ اکرام نے یا نقصان کیا تھا اللہ کا، یا نقصان کیا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا، جی، یا نقصان ہوا تھا دین اسلام کا، کہ ان کی اجتہادی مسٹیک کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرے پیارے پیغمبر بھی زخمی ہو گئے، اور اسلام کی فتح کس میں تبدیل ہو گئی؟ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ فرمایا صحابہ اکرام نے یہ جو نقصان کیا یا اللہ کا کیا، دین اسلام کا کیا، فرمایا جس کا نقصان کیا اللہ تعالیٰ کا کیا تو اللہ نے فرمایا عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر میں نے معاف کر دیا، آپ کا ہوا آپ بھی معاف کر دیں۔ فرمایا جن کا نقصان ہوا انہوں نے تو معاف کر دیا، اور پاکستانیوں تہاڈا صحابہ نے نقصان بھی نہیں کیتا تو سب کیوں نہیں معاف کریں گے؟ سمجھ نہیں کہ نہیں؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فرمایا جو کیا انہوں نے میں نے رب نے معاف کر دیا۔ اب اس نے معاف کیا ہے، اس رب نے معاف کیا ہے، لاؤ جھیڑا رب نہ، جی لگاؤ جھگڑے رب سے کہ کیوں معاف کیے، جی پیغمبر سے حکم دیا آپ معاف کریں، لگاؤ جھگڑے پیغمبر سے کہ آپ نے صحابہ کو کیوں معاف کیا، اور بھائی ہم نے تو نہیں کہا، کس نے کہا ہے؟ رب نے کہا ہے نا، رب نے کہا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر میں اللہ تعالیٰ تیرے صحابہ کے لیے وکیل بن کے سامنے آیا، وکیل صفائی بن کے، فرمایا کہ میں نے بھی معاف کر دیا، ایسے سمجھے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے صحابہ کو معاف فرما دیں۔ اچھا یہ بات حل ہو گئی کہ نہیں؟ حل ہوئی نا؟ تو اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ سمجھے صحابہ اکرام کے بارے میں بھی میرے بات ذہن میں آ گئی، فرمایا میرے دوست میرا بھی حساب باقی ہے،
مرنے کے بعد حساب ہوگا، قیامت کے دن حساب ہوگا، پتہ چلے گا کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ آج صحابہ پہ تنقید کرنے والا، اس کا بھی حساب باقی ہے، وہ بھی مرے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا رب راضی یا ناراض۔ فرمایا اور جن پہ تنقید کی جا رہی ہے صحابہ پہ، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کا حساب ہو گیا، دنیا میں ہی رب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے پیغمبر میں تیرے صحابہ سے راضی ہو گیا، تیرے صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ جی تو بات تو ختم ہو گئی۔ خواہ کی تنقید کرنا، اس کی مثال ایسے ہی سمجھے جیسے کوئی آسمان کی طرف، چاند کی طرف رخ کر کے تھوکتا ہے تو نتیجہ اپنے منہ پہ ہی آتا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام بڑے دکھی، بڑے غمگین ہیں، ہر وقت دکھ اور غم سوار ہے، اتنے زیادہ صحابہ کرام شہید۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے نا قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، سنیے گا۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا تسلی دی اپنے پیغمبر کے صحابہ کو، فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بل احیاء عند ربہم یرزقون، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، یرزقون وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فرمایا پریشان نہ ہو، آپ کی طرف سے جو شہید ہونے والے تھے وہ سارے زندہ ہیں۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے فرمایا یا رسول اللہ کیسے زندہ ہیں؟ ان کی اولاد کو ہم یتیم کہتے ہیں، اور ان کی بیویاں جو ان کے مرنے کے بعد عدت گزاری اور اب جناب وہ دوسری جگہ پہ نکاح کر کے بیٹھی ہیں، فرمایا یہ کیسے زندہ ہیں؟ پیچھے بچے بھی یتیم ہیں، ساتھ میں ہم نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ہے، انہیں دفن بھی کیا ہے، تو زندگی کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک سنیے گا، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہداء کی ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں کے کالب میں داخل فرما دیا، فرمایا ترید انہار الجنت وتاکل من ثمارها، فرمایا جنت کی نہروں میں پانی بھی پیتے ہیں اور جنت کے میوہ جات کھاتے بھی ہیں، ساری جنت کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، وتأوی الی کنادیل من ذہب معلق فی ظل العرش، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے سونے کی کنادیل بنائی ہوئی ہے، جب تھکتے ہیں وہاں جا کے آرام کرتے ہیں، جب آرام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام بھی ہوتا ہے، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ اطلاعًا فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں او شہیدوں بتاؤ کوئی اور خواہش ہے، بتاؤ کوئی اور چیز چاہیے، بتاؤ کوئی خواہش ہے تو میں رب تمہاری پوری کروں، فرمایا جنتی جواب دیتے ہیں شہداء یا اللہ ساری جنت ہمارے حوالے ہے، کوئی اور خواہش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بار بار سوال کرتے ہیں ہل تشتہون شیئا، کوئی تو خواہش ہو تو بتاؤ میں پوری کروں، آگے سے شہداء جواب دیتے ہیں یا اللہ ایک خواہش ہے ہماری، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرتا اخرى، ہماری خواہش یہ ہے ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے، ہمیں دنیا کی زندگی دوبارہ دے دے، حتی نقتل فی سبیلک مرتا اخرى، اس لیے کہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کریں، دوبارہ شہید ہوں کہ پھر ہم دوبارہ جنت میں آ جائیں، ہماری یہ خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں انی قضیت انہم لا یرجعون، فرمایا یہ میں پہلے فیصلہ کر چکا ہوں
جو مر کے ایک دفعہ یہاں گیا دوبارہ اس جسم کے اندر قیامت سے پہلے واپس نہیں جا سکتا۔ مرنے کے بعد فرمایا جو ایک دفعہ آ گیا نا ادھر، اب قیامت سے پہلے وہ واپس نہیں جا سکتا۔ تو پھر شہداء نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ ہمارے پیچھے والے بھائیوں کو تو کچھ بتا دیں۔ تو اللہ نے تسلی کے لیے پھر یہ آیات نازل فرما دی تاکہ تسلی رکھے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں کیا دیا جی، اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔